अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। पहले नवीद अखबार लाता था तो वो इस फजूल खर्ची से सख्त चिढ़ती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसे भी दिलचस्पी हो गई। अब वो अहमद को भेजकर घर के सारे कामों से फारिग होकर अखबार लेके बैठ जाती। आज भी उसने ऐसा ही किया। अखबार पढ़ते हुए उसकी नज़र एक ऐसी खबर पे पड़ी जिसने उसका दिल दहला दिया था। खबर लोअर दीर की सकीना की थी, जो गांव उच्च की बासी थी। गुर्बत और तंग दस्ती ने उसे अपनी बेटी बेचने पे मजबूर कर दिया था। अपने 5 हेपेटाइटिस का शिकार बच्चों को बचाने के लिए उसने जोहरियों से बयाना भी ले लिया, लेकिन कुदरत नामेहरबान थी। वो जिस बेटी को बेचना चाहती थी वो भी हेपेटाइटिस का शिकार हो गई और जोहरियों ने बयाना वापस मांग लिया। मैं खून बेच कर रोटी खरीद लाया हूँ, अमीरे शहर बता ये हलाल है कि नहीं। खबर पढ़ के उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे 6 साल पुराना वो दौर याद आ गया जब जेल की 4 दीवारी में उसकी मुलाकात रजिया से हुई थी। निर्मल की जिंदगी थपेड़ों की जद में आ गई थी। बड़ी रवायती सी कहानी थी उसकी। जालिम भाभी और अजीब सी नजरों वाला भाभी का भाई। उसका अपना भाई इमरान मफलूज होकर बिस्तर पे मौजूद था और एक रोज अपनी इज्जत और नामूस की खातिर उसने भाई के साले को छुरी घोंप दी। नतीजतन आज वो जेल के दरो दीवार में थी। चल आ मेरे साथ, एक मोटी सी औरत ने निर्मल को इशारा किया। वो लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे चलने लगी। कितना जुल्म हुआ था तेरे साथ, जो भरी जवानी में जेल आ गई, और ऊपर से बैरक 9 में जहां वो ज़हनी मरीजा मौजूद है। मुझे तो डर है तुझ पर हमला ही न करते। रानो कह रही थी, नाखून बड़े मारती है, काबू में ही नहीं आती। वो बड़ी बातूनी थी। निर्मल के चेहरे पे खौफ के तासुरात नमूदार हुए तो बोली, तू फिक्र न कर, कोई गल बात हुई तो मुझे बता देना, मैं तेरा मसला हल कर दूंगी। बैरक आ पहुंची थी। निर्मल कुछ तजब्जुब से अंदर आई तो नजर सामने मोटी सी औरत पे पड़ी, जो बड़ी खौफनाक नजरों से उसे ही घूर रही थी। उससे कुछ दूर दरमियाने जुस्से की औरत लेटी हुई थी, जिसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था। वो एक ही जगह पे खड़े खड़े चारों जानिब देख रही थी। बैरक के अंदर का माहौल इंतहाई नाखुशगवार था। क्या नाम है तेरा? खौफनाक नजरों वाली औरत ने पूछा। निर्मल, वो अटक कर बोली। बैठ जा, खड़े खड़े क्या देख रही है? निर्मल डरते हुए उससे कुछ दूर दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गई। यकीनन यही वो ज़हनी मरीजा है जो नाखून मारती है, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। क्या देख रही हो? जिसके बारे में तू सोच रही है वो ये है, मैं नहीं। खौफनाक औरत ने कहका लगाया। पर तू फिक्र न कर, सुल्ताना के होते हुए ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने फिर बेहंगम कहका लगाया। उस औरत को शायद बार बार हंसने की आदत थी। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? निर्मल ने दिल ही दिल में सोचा और आंसू बहाने लगी। सुल्ताना नामी औरत रुख मोड़ के सिगरेट पीने में मसरूफ हो गई थी। रात को खाने का वक्त हुआ तो सारी कैदी औरतें यूं खाने पे टूट पड़ी जैसे बरसों से भूखी हों। लेकिन वो नफ्सियाती मरीजा जो कि निर्मल के सामने तो अभी तक कुछ न बोली थी, उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। खा ले रजिया, सुल्ताने ने उसे तीसरी दफा कहा तो उसने एक नज़र सामने पड़ी प्लेटों पर डाली। साथ ही उसके चेहरे पे अजियत और फिर गुस्से के तासुरात नमूदार होने लगे। अचानक उसने दाल और रोटी की प्लेटों को उठाया और सामने दीवार पर दे मारा। साथ ही उसकी चीखें गूंजने लगी। निर्मल उसके वहशी अंदाज पे घबरा गई। रजिया अपने बाल नोच रही थी। देखभाल पर मामूर औरतों ने उसे जकड़ लिया और न जाने किस ने उस पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी। साथ ही कोई गालियां भी दे रही थी। निर्मल ने खौफजदा होकर कानों में उंगलियां दे दी और सर घुटनों में छुपा लिया। थोड़ी देर तक मामला ठंडा हो चुका था। निर्मल ने सर उठाकर देखा
رضیہ ایک طرف بڑی سسکیاں لے رہی تھی، اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ سلطانہ دیوار سے ٹیک لگائے کش پہ کش لگا رہی تھی، اس کے چہرے سے اطمینان اور لا تعلقی جھلک رہی تھی۔ نرمل اس کے رویے پہ حیران تھی۔ سلطانہ نے اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کی تو قریب کھسک آئی۔ پہلے دن ہی پریشان ہو گئی، یہاں اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، کھانے کے ٹائم ایسا ہی دورہ پڑتا ہے اسے۔ ساری بیرکیں عورتوں سے بھری ہیں، صرف اس میں ہی ہم 3 ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے پاگل پن کی وجہ سے۔ سب ڈر کے بھاگ گئی، دورہ پڑے تو دوسروں پہ حملہ کر دیتی ہے، کچھ نہیں دیکھتی، ناخنوں سے سب کچھ چھیل ڈالتی ہے، بڑی جناتی چیز ہے، کوئی قابو ہی نہیں آتی۔ اس کے کانوں میں سب کچھ انڈیل کر وہ کش پہ کش لگانے لگی۔ نرمل نے سگریٹ کے دھوئیں سے بڑی ہی ناگواری محسوس کی۔ اتنی بڑی بیرک میں محض 3 عورتوں کا ہونا اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ نرمل اب رضیہ کو دیکھ رہی تھی، اس کی سسکیاں بند ہو چکی تھیں۔ نہ جانے ایسا کیا ہو جاتا ہے اسے کھانے کو دیکھ کر، نہ جانے کیا معمہ ہے اس کے پیچھے۔ اور پھر اسے جیل آئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس کے پورے ہفتے میں پہلے دن جیسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جیل کے در و دیوار سے وہ کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ اس دوران نرمل نے رضیہ کو کسی سے گفتگو کرتے نہ دیکھا تھا۔ سارا دن وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھڑنے میں مصروف رہتی۔ اس رات سلطانہ جلدی ہی سو گئی۔ نرمل کو لگتا تھا وہ کسی قسم کا نشہ کرتی تھی، شاید افیون کھاتی تھی۔ پیسہ ہو تو جیل کے در و دیوار میں بھی ہر چیز پہنچ جاتی ہے۔ نرمل آنکھیں موندے لیٹی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اسے ہلکی آواز میں رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے بے چین ہو کے آنکھیں کھول دی۔ یقیناً رضیہ رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ نرمل کا دل پسیج گیا، لیکن اس کے اندر کا خوف اسے اٹھنے نہ دے رہا تھا۔ رضیہ کو روتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، لیکن اندر کا غم ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ بالآخر نرمل سے رہا نہ گیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر رضیہ کی طرف چل دی۔ قریب پہنچ کر وہ کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی، لیکن کچھ بولنے اور پوچھنے کی ہمت اس میں نہ تھی کہ مبادا وہ اس پہ حملہ نہ کر دے۔ کئی لمحات خاموشی کی نظر ہو گئے، لیکن وہ عورت ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ نرمل کو اس کے علاوہ کوئی سوال نہ سوجھا۔ وہ عورت چونکے سے دیکھنے لگی، پھر کچھ نہ بولی۔ اس کی سرخ آنکھیں ویران تھیں۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر سے رونے لگی۔ اس طرح مت روئیں۔ نرمل کو نہ جانے کیوں بے چینی ہو رہی تھی۔ تو پھر ہنسو کیا؟ اب کے بار وہ بھرائی آواز میں بول اٹھی۔ تم اٹھ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی درشت آواز سن کے نرمل ایک دم سہم گئی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی، تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی ایسے کو قتل کیا ہے جس سے تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو، جسے تم مارنا نہ چاہتی ہو پھر بھی مار دیا ہو مجبوراً؟ نرمل نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اسے رضیہ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا اور وہ ذرا پیچھے ہو گئی۔ اس رضیہ نامی عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فکر نہ کرو، اب میں کسی اور کو نہیں ماروں گی، جن کو مارنا تھا مار چکی ہوں۔ تم نے کسے مارا؟ نرمل کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن اس عورت نے اسے جواب دیا تو اسے سن کر اسے بہت حیرت اور خوف محسوس ہونے لگا۔ سنو گی میری کہانی؟ اور پھر وہ بولی، شہر کے کنارے پر موجود اس کچی پکی بستی کے مکان اپنے مکینوں کی غربت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہی گھروں کے درمیان ایک گھر سراج کا تھا، جو اپنی بیوی رضیہ اور 3 بچوں راشد، فضل اور فاطمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے کلرک تھا، اچھی گزر اوقات ہو رہی تھی۔ قدرت کے کھیل عجیب ہیں۔ ایک دن سراج کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ رضیہ پچھاڑے کھا رہی تھی اور بچے بلک رہے تھے۔ 2 سالہ فاطمہ سب کی توجہ سے دور بھوک سے رو رہی تھی۔ بیوی، بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے۔ گھر کی کمائی اور روزی روٹی کا واحد سہارا چھن گیا۔ رضیہ کے والدین بھی غریب تھے، بھائی کوئی تھا نہیں۔ سراج بھی دنیا میں تنہا تھا، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ وہ روتی رہی کہ رونا ہی مقدر ٹھہرا تھا۔ تقدیر اپنے من پسند فیصلے کرتی ہے، اور وقت اس کا کام گزرنا ہے، یہ کسی کے لیے تو رکتا نہیں۔
ابتدائی دنوں میں تو بستی والوں نے کافی خیال رکھا، لیکن آخر کب تک؟ پھر رضیہ نے اپنی سمجھداری سے چند پیسے جوڑ رکھے تھے، وہ بھی ختم ہونے لگے۔ سراج بے شک غریب تھا، لیکن اس نے بیوی بچوں کو 3 وقت کی روٹی عزت سے کھلائی تھی۔ رضیہ طبیعتاً شرمیلی تھی، آس پاس کہیں جاتی ہی نہ تھی، گھر سے نکلتی بھی تو مجبوری کے عالم میں۔ لیکن اب اسے جن حالات کا سامنا تھا، ان میں اس کا روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ کب تک شوہر کی موت کا غم منا سکتی تھی؟ پیٹ ایسی حقیقت ہے جو بڑے بڑے غم بھلا دیتی ہے۔ اس نے بھی سب کچھ بھلا کر مزدوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضیہ کی بستی کی چند عورتیں ایک فیکٹری میں پرس سینے جاتی تھیں، اس نے بھی وہیں جانا شروع کر دیا۔ بچوں کو ایک رحم دل پڑوسن کے حوالے کرتی اور 8 بجے کام کے لیے چلی جاتی۔ شام 6 بجے کے قریب لوٹتی تو 150 روپے ہاتھ میں ہوتے۔ پیسے اگرچہ کم تھے، لیکن وہ خدا کا شکر ادا کرتی کہ روکھی سوکھی روٹی مل رہی ہے۔ وہیں کام کرتے اسے 2 ماہ گزر گئے کہ ایک دن سپروائزر نے اسے بلا بھیجا۔ وہ جانے لگی تو باقی تمام عورتوں نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ ان کی نظروں سے گھبرا سی گئی۔ سپروائزر کے کمرے میں پہنچی تو اس نے اسے سامنے کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر تو وہ اسے گھورتا رہا، جیسے بڑھنے سے اس کے جسم میں سوراخ کر رہا ہو۔ تمہارا نام رضیہ ہے نا؟ جی۔ شوہر کیا کرتا ہے تمہارا؟ جی، وہ وفات پا گیا ہے۔ اس نے آنسو پیے۔ بڑا افسوس ہوا۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ جی 3 بچے ہیں۔ فرمائشیں تو کرتے ہوں گے؟ وہ مسکرایا۔ جی، کیسی فرمائشیں؟ وہ حیران ہوئی۔ بھائی کھلونوں کی، کپڑوں اور جوتوں کی، بچے تو بڑی فرمائشیں کرتے ہیں۔ جی نہیں، میرے بچے بڑے قناعت پسند ہیں۔ ویسے کام تو تم اچھا کرتی ہو، 150 روپے تو کم ہے، سوچ رہا ہوں تمہاری مزدوری 200 کر دوں۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ لیکن یہاں تو سب 150 ہی لیتی ہیں، وہ بولی۔ ارے سب کو چھوڑو، بہت سی تو 300 بھی لیتی ہیں۔ وہ بڑی معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رضیہ اس کے لہجے اور نظروں کے مفہوم کو سمجھ چکی تھی۔ اس کے انداز کھلنے لگے تھے اب۔ تم ذرا ہمت کرو، پھر دیکھنا نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ رضیہ کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ذلیل انسان، میں تمہارے پیسوں پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ ارے جا جا، کیا اوقات ہے تیری؟ میں نے دیکھی ہے تیرے جیسی عورتیں، تلوے چاڑتی ہیں میرے۔ ارے تو ہاں تو کرتی، ساری خواہشیں پوری کر دیتا۔ جہنم میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائیں وہ عورتیں۔ میری خواہشیں اتنی بے قابو نہیں کہ میں ان کے لیے اپنی عزت گروی رکھ دوں۔ رضیہ وہاں سے غصے کے عالم میں نکل گئی اور دوبارہ کبھی فیکٹری نہ آئی۔ 1 ہفتے تک اسے کوئی نیا کام نہ مل سکا۔ جب فاقوں کی نوبت آ پہنچی تو اس کی پڑوسن سائمہ اس کے گھر آ گئی، جو بنگلوں میں کام کرتی تھی۔ میں اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں 20 دنوں کے لیے، مالکوں کو تب تک عارضی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا تجھ سے زیادہ ضرورت مند اور کون ہوگا، تبھی تیرا نام لے دیا۔ 20 دنوں کے 2000 ملیں گے، دل مانے تو کل بتا دینا مجھے۔ دل کے ماننے کی تو بات ہی نہ تھی۔ وہ 2 دن بعد سے کام پر جانے لگی۔ ایک طرف سے اطمینان ہوا تو دوسری طرف عزت کو لاحق خطرات بھی ختم ہو گئے۔ کچھ دنوں سے اسے راشد کی صحت گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بچے تو سبھی کمزور ہو گئے تھے، لیکن راشد کا چہرہ بھی پیلا رہنے لگا، ساتھ ہی وہ سارا دن سست پڑا رہتا۔ رضیہ بے حد فکر مند ہو گئی۔ راشد زیادہ باتیں بھی نہ کرتا تھا، نہ کسی سے کھیلتا۔ 1 ہفتے بعد اس نے مالکوں سے 1000 روپیہ لیا اور اسے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے 600 فیس لینے کے بعد چیک اپ کیا اور جو کچھ رضیہ کو بتایا اسے سن کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ راشد کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چند دوائیں لکھ دیں اور ساتھ ہی راشد کی خوراک بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ مزید بتایا کہ مکمل علاج پر 75,000 لگیں گے۔ اس نے 300 کی دوائیں لی اور 100 روپے کا پھل راشد کو لیے وہ گھر پہنچی تو خالی ہاتھ تھی۔ 20 دن پورے ہو چکے تھے اور ایک مرتبہ پھر وہ بے روزگار ہو چکی تھی۔ جو پیسے ملے تھے وہ بھی خرچ ہو چکے تھے۔ گھر میں ایک دفعہ پھر فاقے چل رہے تھے۔ راشد مزید کمزور ہو چکا تھا۔ اس نے محلے والوں سے امداد چاہی، لیکن پھر وہی ہر گھر کی مکروز بھی تو وہ تھی۔
उसे हर जानिब से इनकार सुनना पड़ा। उस शाम को जब बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे तो वो गायब दिमागी के आलम में घर से निकल आई। दिल बच्चों की हालत पे खून के आंसू रो रहा था, लेकिन बेबस थी। मासूम फूलों के लिए कुछ करना उसके इख्तियार में कहाँ था। सड़क खत्म हुई तो आगे कच्चा रास्ता था, वो भी खत्म हुआ तो आगे सरसों का खेत नजर आया। सरसों देखकर उसके अंदर उम्मीद की शमा रोशन हुई। उसने आगे बढ़ के वहां से सब्ज पत्ते तोड़ने शुरू कर दिए। जब अच्छे खासे पत्ते तोड़ चुकी तो दुपट्टे में भर के घर लौट आई। घर में बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। पड़ोस से माचिस लेकर उसने आग जलाई और साग धोकर बर्तन में डाल के आग पे चढ़ा दिया। घर में मौजूद नमक मिर्च मसाला डाला और जब गाढ़ी सी लई तैयार हुई तो प्लेटों में डालकर बच्चों के आगे रख दी। साथ रोटी वगैरह कुछ न था। बच्चों ने देखा तो मुंह में पानी भर आया और मुंह जलने की परवाह किए बगैर जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाने लगे। रजिया मुंह परे करके रोने लगी। अम्मी खाना और है। फातिमा ने उसे बुलाया तो वो आंसू साफ करके मुड़ी। अम्मी थोड़ा सा और दे दो, भूख लगी है, बहुत मज़ेदार है। फातिमा के लहजे में हसरत थी। देगचे में भी खासा साग मौजूद था। रजिया ने दोबारा प्लेटें भर दी। बड़े दिनों बाद बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। उसके बाद से रजिया रोज साग तोड़ने के लिए जाने लगी। एक दिन वहां गई तो कुरख सूरत देहाती शजर के नीचे हुक्का पीने में मसरूफ था। रजिया साग तोड़ने के लिए खेत में दाखिल हुई तो वो उठ खड़ा हुआ। खबरदार, साग न तोड़ना, सारे पट्टे तूने खराब कर दिए, आधे तो खा गई, अब बाकी छोड़ दे। वो गुस्से से भरे लहजे में बोला। वो उसके गुस्से से सहम गई। उसे अपनी तौहीन का एहसास भी होने लगा, लेकिन फिर अपने भूखे बच्चों की सूरतें याद आईं तो इज्जत नफ्स को पसे पुश डाल के बोली, मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ से साग तोड़ लूं। सारा खेत तो तूने खाली कर दिया ना। मैं तेरी औलाद का ठेकेदार हूँ, जहाँ से मर्जी खिला। आज के बाद तो यहाँ आई ना तो बड़ा बुरा करूँगा। रजिया वहाँ से मायूस लौट आई। तारीकी में जो एक रोज़न खुला था वो बंद हो चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दर बंद तो 100 खुला, तो खुदा ने उसके लिए फिर रोज़ी का एक दरवाज़ा खोल दिया। ये दरवाज़ा रफ़ीक मुगल का था, जो एक बड़े सहन में खुलता था। घर खासा बड़ा था। 2 मुलाजिम पहले से काम करते थे, लेकिन खाना पकाने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। रजिया ने एक बार फिर सुख का सांस लिया। उसकी ये मुलाजमत मुस्तकिल थी, ना कि 20 रोज़ा। 4000 तनख्वाह और खाना मुफ्त। अब मैं राशिद का इलाज भी शुरू करा दूंगी, 8000 एडवांस लेकर। उसने खुशी खुशी ना जाने कितने मंसूबे बना डाले। राशिद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 माह के अंदर अंदर वो सेहतयाब हो जाएगा। रजिया ने रफ़ीक मुगल की बीवी से 8000 रुपये एडवांस ले लिए, जिसमें से 3000 का राशन डलवा लिया गया। रजिया सुबह से शाम तक उधर काम करती, दोपहर को खाना देने के लिए घर का चक्कर लगाती, शाम को राशिद के पास जाती। 3-4 घंटे उसके पास गुजारने के बाद विजिटर्स टाइम ख़त्म हो जाता तो वो लौट आती। जाते हुए जब राशिद उसका दुपट्टा पकड़ लेता तो आंखों में आंसू भर आते। वो बेटा जो एक रात उसके लिए खुद से दूर ना हुआ था, अब हर रात उससे दूर गुजरती। उसकी आंखों में माँ से रुकने की इल्तिजा होती, लेकिन वार्ड में 10-15 बेड थे, वहाँ किसी के ठहरने की गुंजाइश कहाँ। सिर्फ चंद मरीजों के तीमारदारों को रुकने की इजाज़त थी। इतनी गुंजाइश तो रजिया के पास थी नहीं कि वो राशिद के लिए एक कमरा ले लेती। उसके इलाज पर इतना खर्च आ जाता था कि हर माह उनके पास चंद 100 रुपये बचते। 3 माह गुजर गए, लेकिन राशिद सेहतयाब ना हो सका। डॉक्टर्स ने कहा कि इलाज मज़ीद 6 माह चलेगा और अब हर माह 3-4 हज़ार से इलाज ना हो सकेगा। इकट्ठे 15,000 जमा कराए जाएं। बेशक उसके बाद हर महीने 5-5 हज़ार दे दिए जाएं। वो ये सुन के परेशान होगी। पहले ही वो खींचतान के गुजारा कर रही थी, अब इकट्ठे 15,000 कहाँ से आएंगे। घर आकर उसने अपने घर के कीमती सामान को एक जगह जमा करना शुरू कर दिया। ये सामान 2 प्लेटों, 1 देगची, 1 पतीला, 1 चमचा और तवे के अलावा 2 चादरों, 3 चारपाइयों और 1 मेज़ और 1 संदूक पर मुश्तमिल था। उसने 1 चादर, 1 प्लेट, तवे, देगची और 1 चारपाई के सिवा सब कुछ बेच दिया। लेकिन इस पुराने सामान की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती थी। सारे सामान को बेचने से 3,000 रुपये मिले। अभी उसे मज़ीद 12,000 रुपये की ज़रूरत थी।
अगले दिन वो काम पर गई तो लंच तैयार करने के बाद वो चाय खुद लेकर लाउंज में गई। हालांकि इससे पहले साजिद, जो कि वहाँ छोटे मोटे काम करता था, वो लेकर जाता था। रफीक मुगल और उसकी बीवी सोफे पे खुश गप्पियाँ मार रहे थे। चाय पेश करने के बाद वो वहीं खड़ी रही तो मिसिज रफीक मुगल ने हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या बात है रजिया, कोई काम है? वो बेगम साहबा, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। बोलो रजिया, क्या बात है? अब के बाद रफीक मुगल ने पूछा था। रजिया ने उसकी जानिब देखा और फिर नजरें झुका ली। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ये सुनकर मिसिस रफीक मुगल के माथे पे शिकने पड़ गई। तुमने तो सारी तनख्वाह पहले ही एडवांस ले ली है, अब तुम्हें और पैसे चाहिए? देखो, हमें मुलाजमा की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी मजबूरी से फायदा उठाना शुरू कर दो। बेगम साहिबा, मैं तो खुद बड़ी मजबूर हूँ। मेरा बच्चा बीमार है और वो अस्पताल। ओफो रफीक, इसको 2000 रुपये दो। एक तो इन औरतों के बहाने खत्म नहीं होते। 2000? लेकिन मुझे तो 2000 रखने हैं तो रखो, वरना हमें मुलाजमों की कमी नहीं। दिल तो चाहा के मना कर दे, लेकिन फिर राशिद का इलाज कैसे कराती? उसने मेज पे पड़े 2000 उठा लिए और किचन की तरफ चल दी। इस बात से बेखबर के दो आंखें बड़ी गहराई लिए उसे देख रही थीं। दोपहर को बेगम साहिबा ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर चली गई तो उसे रफीक साहब का बुलावा आ गया। वो हैरान हुई कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो गई तो रफीक मुगल सोफे पे बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसे देखकर जरा सीधा हो बैठा। बैठ जाओ, उसने सोफे की तरफ इशारा किया। नहीं जी, मैं इधर ही ठीक हूँ, वो झिझकते हुए बोली। मैं कह रहा हूँ ना, बैठ जाओ। रजिया को बैठना ही पड़ा। तुम्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? वो जी, मेरा बेटा बीमार है इसलिए। हाँ हाँ वही, रफीक मुगल ने उसकी बात काट दी। देखो, अगर मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँ तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? रफीक की सुर्ख आंखें मजीद सुर्ख हो गईं। मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, मैं आपको बड़ी दुआएं दूंगी जी। उसकी बात पर पहले तो रफीक मुगल उसे देखता रहा, फिर उसने जोरदार कहका लगाया। उसे कहका लगाता देख कर वो हैरान हुई और परेशान भी। ऐसी क्या बात कह दी थी उसने? रजिया, या तो तू बड़ी भोली है या जानते बूझते बन रही है। आजकल हर काम दुआओं से नहीं होता, इसके लिए दवा भी करना पड़ती है। वैसे भी मैंने तेरी खाली खुली दुआओं का क्या करना है? उसकी बात समझ आने पर रजिया का दिमाग भग से उड़ गया। चेहरे पे दुरुस्ती के आसार नमूदार हो गए। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों पर। तुम लोगों ने हर औरत को बिकाऊ माल समझ रखा है क्या? अभी तो तू बड़ी गर्म हो रही है। घर जाओ और सोचो, पैसे ना मिले तो इलाज कैसे होगा तेरे बेटे का? मुझे कोई जल्दी नहीं, सोच के कल बता देना। उसके चेहरे पर बड़ी कमीनी मुस्कुराहट थी। रजिया ने बाहर का रुख किया। अब वो एक पल भी उधर नहीं रुकना चाहती थी। जल्दी में बच्चों के लिए खाना लेना भी याद न रहा। घर पहुंच के बच्चों को खाना दिया। राशिद को वो दोपहर को ही खाना दे आई थी। अस्पताल नज़दीक था, लिहाजा कदरे सहूलत थी। रात को खाना फिर लेके जाना था। दोनों बच्चों को लेके अस्पताल पहुंची तो राशिद मुंतजिर था। सारा दिन अकेला गुजार के वो घबरा जाता था। शुरू में तो रोज़ ही घर जाने की जिद करता था, लेकिन अब काफ़ी संभल गया था। पास वाले बेड पर उसकी उम्र का लड़का मौजूद था, जिससे उसकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। एक मजीद भयानक सूरत हाल उसकी मुंतजिर थी। राशिद का पेट इस कदर फुला हुआ महसूस हुआ था। बाद में डॉक्टर मुआयने के लिए आई तो पता चला कि उसके पेट में पानी पड़ने लगा है। पहले वो उसे घर भेजने का सोच रहे थे, लेकिन अब उसका एडमिट रहना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। माँ, मैं ठीक हो जाऊँगा? राशिद ने जर्द उम्मीद भरी आंखों से माँ को देखा। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। 1 महीना लगेगा, फिर तुम घर आ जाओगे। रजिया के यकीन दिलाने पर उसकी आंखों में जिंदगी की चमक आ गई। बेटे की जर्द रंगत, वीरान आंखों में चमकती उम्मीद और इलाज के लिए पैसों की कमी ने उसे रुला दिया। कुदरत ने उसे अजीब दोराहे पे ला खड़ा किया था, जहाँ ना आगे जाना मुमकिन था, ना पीछे हटना। एक तरफ इज्जत थी तो दूसरी जानिब औलाद। कहाँ जाती वो? सब ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। इमदाद करता तो कौन? टाइम खत्म हुआ तो वो घर आ गई। रात भर सो न सकी।
اور صبح کی اذان ہونے لگی۔ تبھی اس نے عزت کو بیٹے کی جان پہ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رضیہ نے رفیق مغل کو جو فیصلہ سنایا تھا وہ سن کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رفیق کی بیوی آج بھی گھر پہ نہیں تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر وہ بیٹھا تھا اور رضیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اتنی ظالم نہیں ہو سکتی کہ اپنے بچے کو موت کے منہ میں جانے دو۔ کوئی ماں اپنی اولاد پہ ظلم نہیں کر سکتی، لیکن یہ دنیا بہت ظالم ہے، نیکی کا بدلہ چاہتی ہے، انسانیت کی توہین کی صورت۔ اچھا یہ رکھو 10,000 روپے، 10,000 بعد میں دوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ بد مزہ ہوا۔ اور ہاں، کل تمہاری بیگم صاحبہ اپنے ہی بہن کے گھر جا رہی ہیں، ذرا نہا دھو کے صاف ستھری ہو کے آنا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے پیسے اٹھا کے چل دی۔ اگلی صبح انتہائی غیر متوقع تھی۔ رفیق مغل کی بیوی کو گھر کے دوسرے ملازم سے ساری صورتحال کا علم ہو گیا اور وہ لاؤنج میں کھڑی رفیق مغل کو بے نقط سنا رہی تھی۔ رضیہ داخل ہوئی تو شور نے اسے کچھ بے چین کر دیا۔ بیگم صاحبہ کی غصے سے بھری آواز باہر تک آ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ تمہیں اندر بلا رہی ہیں، دوسرے ملازم نے آ کر اسے بتایا۔ وہ کامتے کامتے لاؤنج میں آئی تو رفیق کو بھیگی بلی بنے دیکھا۔ اس کی بیوی کے چہرے سے اشتعال کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ آ گئی کمینی، دکھا دیے اپنے نیچ لوگوں والے کرتوت۔ تم گھٹیا ذات کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، بد ذات، حرام زادی۔ رضیہ نے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈرامے کرتی ہے، بند کر اپنا رونا اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ رضیہ تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور رضیہ کے منہ پر زور کے تمانچے رسید کرنے لگی۔ تھپڑوں سے جینا بھرا تو دھکا دے کر اسے گرا دیا اور لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ رفیق پہلے والی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو روکنے کی بھی کوشش نہ کی۔ رضیہ چپ چاپ مار کھا رہی تھی، اس نے مزاحمت تک نہ کی۔ بالآخر رفیق کی بیوی نے ہتھیار ڈال دیے اور گالیاں دیتے دیتے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ نے اپنے ٹوٹے بکھرے بدن کو سمیٹا اور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر چلی آئی۔ بچوں نے اس کا سوجا منہ، پھٹے ہونٹ اور بہتا خون دیکھا تو رونے لگے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی رونے لگی۔ اس رات وہ راشد سے ملنے نہ جا سکی۔ اس سے اگلے روز گئی تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کا بیٹا مر رہا ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ڈاکٹر راؤنڈ لگانے آئی تو اس سے کہنے لگی، کل تک اگر پیسوں کا بندوبست نہ کیا تو یہ مر جائے گا۔ اس کے لہجے میں سفاکی تھی۔ رضیہ کے لیے آخری امید محلے میں موجود شیخ صاحب کا گھرانہ تھا، جو بڑا ہی سخی اور دیالو تھا۔ بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس نے ان سے پیسے مانگنے کا سوچ لیا۔ وہ ان کے گھر داخل ہوئی تو تمام اہل خانہ ٹیبل کے گرد کھانا کھانے کے لیے جمع تھے۔ وہ ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد چھوٹا بیٹا باہر نکلا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ اس نے رضیہ سے پوچھا۔ پیچھے سے شیخ صاحب بھی برآمدے میں نکل آئے۔ شیخ صاحب، میرے بچے بھوکے ہیں اور بیٹا بیمار ہے، لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہماری امداد کریں ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ رضیہ یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ گھر کے حالات بھی تو انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ راشد کا علاج بھی ختم ہو گیا تھا، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایک تو جو بھی محلے میں بھوکا ننگا ہوتا ہے وہ آپ کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ پچھلے مہینے وہ راجو آپ سے 15,000 ادھار لے کر گیا تھا، 2 دن میں لوٹانے کا وعدہ کیا اور 35 دن گزر گئے، اس نے شکل نہیں دکھائی۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہے تو، میں نے کون سے خزانے چھپائے ہوئے ہیں جو ان بھوکوں ننگوں میں بانٹ دوں۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا دینے میں آپ کے رزق میں کوئی کمی تھوڑی آ جائے گی۔ اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ او جا مائی، تنگ نہ کر۔ شیخ صاحب نے رضیہ کے ہاتھ پکڑ کے باہر دھکیلا۔ رضیہ حق تک سی رہ گئی۔ اللہ کا خوف کرو، خود دسترخوان بھر کے کھا رہے ہو اور پڑوسی 3 دن سے فاقے کر رہے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، کہیں وہ تمہیں اپنی پکڑ میں نہ لے لے۔ دھمکیاں دیتی ہے، بددعائیں دیتی ہے۔ چل دفع ہو، نکل یہاں سے فوراً۔ شیخ صاحب کے بیٹے نے اسے دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل پکے فرش پہ جا گری اور دن میں تارے نظر آ گئے۔ بڑی مشکل سے اٹھی، منہ سے خون بہہ رہا تھا، اسے صاف کیا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ دور جا کے مڑ کے ایک دکھ بھری نگاہ ڈالی اور سیدھا چلنے لگی۔ دل میں طوفان تھا اور دماغ جل رہا تھا۔
سراج کے مرنے کے بعد سے اسے جن جن حالات سے گزرنا پڑا تھا وہ سارے نگاہوں میں گھومنے لگے۔ بچوں کے معصوم چہرے جو فاقہ کرنے پہ مجبور تھے، اور راشد کا چہرہ جو بیماری سے لڑتے لڑتے تھک سا گیا تھا۔ اس کا جسم کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ محسوس ہوتا تھا۔ گھر پہنچی تو ایک قیامت کی خبر اس کی منتظر تھی۔ راشد مر چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے گرم گرم سلاخیں اس کے دل میں گھوم دی ہوں۔ وہ درد سے چلانے لگی، بین کرنے لگی۔ اس کا جگر گوشہ اس سے چھن گیا تھا۔ اس کی روح خالی ہو گئی تھی۔ دروازے پہ کھڑی ایمبولینس کا منحوس سائرن شور مچا رہا تھا۔ راشد کو نکال کر صحن میں لا کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا۔ اس کی روح قفس عنصری سے 2 گھنٹے پہلے پرواز کر گئی۔ میرا راشد، وہ کہہ کر میت سے لپٹ گئی اور اس کا منہ چومنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت جاری تھے۔ اچانک وہ نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ رضیہ کو تو سکتہ ہو گیا ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ کہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ ایک عورت دوسری کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اور پھر کل 7واں سب کچھ ہو گیا۔ اس کا لگتے جگر افلاس کے ہاتھوں مر کر مٹی کے ڈھیروں تلے جا سویا۔ 8ویں روز اس نے دل میں فیصلہ کیا اور دونوں بچوں کو نہلا دھلا کے تیار کر دیا اور لے کے چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ لوگ نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ رضیہ نے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹایا اور پھر نہر میں دھکا دے دیا۔ وہ سیدھے پانی میں جا کر ڈوبنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے وہ تاثرات تھے کہ رضیہ کا دل خون خون ہو گیا۔ ابھی وہ خود جست بھر چھلانگ لگانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا تھا کہ ایک ریلا دونوں بچوں کو بہا لے گیا۔ کئی لوگوں نے انہیں بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ اس سے زیادہ وہ دیکھ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر سب کچھ نیند میں ہوتا گیا۔ اسے 12 سال کی سزا ہو گئی اور وہ جیل آ گئی۔ ساری داستان کے اختتام میں نرمل اور رضیہ دونوں ہی رو رہے تھے۔ نرمل کو اس پہ بے حد ترس آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اکثر اس سے باتیں کر کے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رضیہ کو چپ لگ گئی۔ وہ اس سے کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ پھر ایک روز وہ پاگل ہو گئی، سب کو مارنے کو دوڑتی۔ دورے تو اسے پہلے ہی پڑتے تھے، لیکن اب والی کیفیت اس کی دماغی حالت کے بگڑنے کی گماس تھی۔ اسے پاگل خانے بھجوا دیا گیا۔ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نرمل کا کیس واپس لے لیا گیا اور وہ بری ہو گئی۔ گھر آئی تو خبر ملی بھائی مر چکا ہے۔ وہ بہت روئی، بہت تڑپی۔ بھابھی سر تا پا بدل چکی تھی، انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ چند رشتہ داروں کی کوشش سے اس کی شادی نوید سے ہو گئی۔ 4 سالوں میں وہ سب کچھ بھول بھال گئی، لیکن اخبار کی اس خبر نے اسے پھر سے سب یاد دلا دیا۔ نوید گھر لوٹا تو اسے گمسم بیٹھے دیکھا۔ نرمل جی، وہ چونک گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ آج کیا پڑھ لیا اخبار میں؟ نوید نے اس کے سامنے سے اخبار اٹھا کر دیکھا اور پھر جب خبر پہ نظر پڑی تو تعصب سے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ کچن میں آ کر بھی اس کا ذہن انہی سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ آخر لوگ ایسے بے بس ہو کر خودکشی کرنے والوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایسے کیا حالات درپیش ہوتے ہیں کہ والدین بچوں کو مار کے خود بھی مر جاتے ہیں، اور ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی بے حسی کی چادر اوڑھے رہتے ہیں۔ جس ملک کا حکمران روز 1.5 لاکھ کا صرف سوٹ زیب تن کرتا ہو، اس ملک کی عوام اور کیا کرے گی خودکشی کے سوا؟ پھر اسے ایک مشہور کالم نگار کے الفاظ یاد آ گئے جو اس نے پاکستان کے حکمرانوں کے بارے میں کہے تھے: جس شخص نے 40 برس تک جیب سے پیٹرول نہ ڈلوایا ہو، جس کے جوتے بیٹ مین پالش کرتے ہیں اور جس کی گاڑی کا اے سی تک اس کی تشریف آوری سے 1 گھنٹہ پہلے آن کر دیا جاتا ہو، وہ زندگی کی حقیقتوں کا ادراک کیسے کرے گا؟ اسے کیسے معلوم ہوگا کہ درد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس باپ کا دکھ کیسے جانے گا جس کا بیٹا روزانہ ڈگریاں اٹھا کر گھر سے نکلتا ہے اور شام کو ناکام واپس لوٹتا ہے؟ اسے کیا معلوم جہیز کیا ہوتا ہے اور ڈسپرین کی 1 گولی اور اینٹی بائیوٹک کی 1 گولی کے لیے زندگی کے کس کس تنور سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ ناواقف لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی آٹا ہی نہیں خریدا، چنانچہ یہ لوگ بھوک کے احساس سے بے بہرا ہیں۔ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے جو ایسے حکمران ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں؟ اے پروردگار،
ہم پہ رحم کر، اور بے شک رحم کرنا تیری صفت ہے۔ نرمل نے کھڑکی سے باہر نظر آنے والے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے لب دعا کو تھے۔